چلتے چلاتے باہر کے کوئی جان لے کہ یہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جن کو عمر ملی تھی یہ چلتے چلاتے الہ آباد میں آئے. یہاں الہ آباد میں آرام فرما ہے منور علی شاہ رحمت اللہ علیہ. یہ وہ منور علی شاہ رحمت اللہ علیہ. تو آپ سوچے ذرا کہ جب اللہ نے غوث اعظم کو ایسا اختیار کیا ہے تو رسول اعظم کو کیسا اختیار کیا ہوگا. حضرت جھومتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سرکار مدار العالمین یہ کہا ہر بیت اللہ کے لیے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت. ماں سے جب اپنے والدین سے 14 سال کی عمر میں تمام علم حاصل کر لیا تھا. 14 سال کی عمر میں تمام علم حاصل کر لیا تھا اور پھر یہ والدین سے اجازت لے کے حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ایک گفا ملا وہیں عبادت کرنے غیبی آواز آئی کہ تمہارا انتظار کیا جا رہا, نبی کی بارگاہ میں پہنچو. یہ جاتے ہیں رسول اللہ کے دربار میں. میرے نبی کی بارگاہ سے حکم ہوتا کہ ہند کی طرف جاؤ اور جا کے وہاں جو ہے بلکہ قنوج نام دے کر میرے نبی نے فرمایا کہ اس طرف چلے جانا, اس طرف چلے جانا. بہر کیف جو ہے سید بدیع الدین مدار رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ دین کی تبلیغ کرو. جب یہ چوچے جہاز کے اوپر تو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کیا. مخالفت بڑھی اور ایسی بڑھی کہ گستاخیاں ہونے لگی. اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے, جہاز بھون میں طوفان میں پھنس جاتا ہے, جہاز ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جاتا ہے. 11 لوگ تخت کے اس کے جو ہے پٹرے کے اوپر 11 لوگ الگ الگ پٹرے پر سے بہتے چلے جاتے, ایک ایک کر کے انتقال کرتے جاتے. اکیلے سید بدیع الدین مدار رحمت اللہ علیہ ایک پٹرے سے لگے ہوئے تھے, بہتے ہوئے پانی کے رخ پہ جا کے کئی دن تک بہتے رہے بہتے رہے بہتے رہے. پھر جا کے کنارے لگتے ہیں. دیکھا کہ ایک محل ہے, باہر کھڑا ایک شخص نورانی چہرے والا بلا رہا ہے. ہم کسی طریقے سے ان کے پاس پہنچے, بڑے ادب سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد مجھ سے کہا چلو تمہارا انتظار ہو رہا. محل کے اندر لے کے جاتے ہیں, بڑا سا آنگن ہے محل کا, ایک تخت بچھا ہوا ہے, اسی پر نورانی چہرے والے شخصیت تشریف فرما ہے. انہوں نے جب میں نے سلام پیش کیا انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم بھوکے ہو آؤ. میرے جو ہے وہ بزرگ شخصیت ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے نو نوالا سید بدیع الدین مدار کو کھلایا اور ارشاد فرمایا بیٹا اب تمہیں کھانے کی کبھی ضرورت نہیں آئے گی, نہ پیاس لگے گی نہ کھانا جو ہے بھوک لگے گی. پھر ایک جو ہے ایک چھپا تھا کیا جو جنتی چھپا تھا, چھپا دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کو پہن لو, اب تمہیں دوسرے کپڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ یہ میلا ہوگا نہ یہ پھٹے گا. وہی وہ تاریخ ہے کہ ناؤ والا نبی نے کھلا دیا تھا. پھر سید بدیع الدین مدار کا روزہ رسول اللہ خوش ہو گئے, وہ خوش ہو کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے فلاں اللہ تمہارے چہرے کو سلامت رکھے. 100 سال نہیں, اگر اللہ 1000 سال کی عمر ہمیں عطا کر دے تو میرا چہرہ ویسا ہی رہے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت جھومتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہم مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہم مالک کے حبیب. یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا, یعنی محبوب وہ مہم میں نہیں میرا تیرا. آپ دیکھیں ذرا بابا رتن ہندی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو جتنی ان کی زندگی تھی 600 سال اس میں پلس ہو گئی. سید بدیع الدین مدار رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات, بابا رتن ہندی کی ملاقات سید بدیع الدین مدار رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور مخدومے کی چوچا سید جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ سے بھی ملاقات ہوئی. اور ایسی ملاقات رہی 12 سال یہ دونوں بزرگ ایک ساتھ رہے. جب رخصت ہوئے ہیں تو دونوں بزرگ بہت رو رہے ہیں. اور جو نبی نے وہ کنگھی دیا تھا بابا رتن ہندی کو تحفے میں, بابا رتن ہندی نے وہ کنگھی سید جہانگیر سمنانی کی چھوچے والے سرکار کو ان کے سپرد کر دیا تھا. اور ان کی نسل میں نسل بعدی نسلی آج بھی نبی کی وہ کنگھی سید محمود اشرف الجیلانی کے پاس آج بھی ہے. زیارت جب کروائی جاتی ہے تو اس کنگھی کی بھی زیارت ہوتی ہے. جہاں تمام بزرگوں کے تبرکات ہیں وہی نبی کی وہ کنگھی جو بابا رتن ہندی کو عطا ہوا تھا وہ کنگھی آج بھی موجود ہے.
سوچو ذرا ایک چیز آپ دیکھیں، آپ بعض میں حسد کا معاملہ تو بہت رہتا ہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کی کسی ایک نے ان کی پوری زندگی نہیں لکھا، ہاں کسی ایک نے ان کی پوری زندگی نہیں لکھا۔ تو ہم نے کہا کہ 696 سال کی ان کی عمر تھی، 800 سال کی جس کی عمر ہو وہی لکھے گا، وہی لکھے گا۔ جب پوری زندگی دیکھے گا تو پورا لکھے گا، جس نے جتنا دیکھا اتنا لکھ دیا۔ اختلاف جو ہوا ہے نا، آپ دیکھیے ذرا کہ بعض دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے یہ کاہے کو ہوا ہے؟ کبھی سوچا یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کو مسئلہ سمجھا رہے تھے، عورتوں کو بتا رہے تھے، ٹھیک نا؟ اور شروع میں عورتوں کی باتیں کی، اب بعد میں جو صحابہ کرام پہنچے تو انہوں نے سنا کیا کہ نبی فرما رہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھو، فرما رہے تھے۔ ان کو جس نے جتنا سنا اتنا بیان کر دیا کہ میں نے نبی سے سنا ہے، ان کی بھی بات صحیح ہے اور نبی جو فرما، لیکن شروع سے نہیں تھے۔ اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ جتنا نبی نے فرمایا سب پہ عمل بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہاں، لیکن یہ اختلافی ذاتی نہیں ہے، ہاں کہ وہ لان تان کریں۔ شریعت حکم نہیں دیتی کہ کسی سے لان تان کریں، سب حق پہ ہیں، علماء فرماتے ہیں سب حق پہ ہیں، کسی ایک کی اتباع کرو، سب حق پہ ہیں، یہ ہمیں حکم ملا۔ لان تان کا تو کہیں معاملہ ہی نہیں آیا ہے، ٹھیک نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بزرگوں کے معاملات ہیں، یہ بابا رتن ہندی سید، ارے آخری بات پڑھے پڑھیے اللہم صلی وسلم بھی لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، ہے نا؟ سرکار غوث اعظم کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ لوگ جو ہے نقلی مردہ بنا کے لائے تھے، ڈپلیکیٹ مردہ بنا کے لائے تھے کہ یہ جانیں گے نہیں جنازہ پڑھا دیں۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا پڑھا دیں، کہا کہ پڑھا دو، کہا پڑھا دیں، کہا پڑھا دو، تو کہا بھی پڑھائے دے رہے ہیں۔ ہاں والد سے پاک عالم پناہ کا بچپنے کا زمانہ تھا، ڈولی لیے جو ہے، ارے وہ زمانہ تھا کہ دلہن ڈولی میں چلتی تھی، کہار لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے؟ چھوٹے تھے، کہا کہ دلہن دکھا دو، دلہن دکھا دو، کہاروں نے کہا کہ دلہن نہیں ہے، تو کہا اچھا جاؤ پھر ہے ہی نہیں۔ اچھا وہاں جا کے رکھا ڈولی تو پتا چلا گیا پھر دلہن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ والوں کی زبان سے ایک نہیں بہت سی باتیں ہیں۔ تو کچھ لوگ سید بدیع الدین مدار رحمت اللہ علیہ کو چیک کرنے کے لیے لوہے کے چنے بنوائے، لوہے کے چنے بنوائے اور لا کر دیا کہ حضور یہ آپ کے لیے۔ آپ نے چنا لیا اور اسی زمین میں داب دیا، اور جیسے ہی دابا فوراً اس میں جو ہے اخوا نکل آیا، نکلا پڑھا اور بڑھتے ہی بڑھتے پیڑ نکل گیا، اس میں تمام چنے پھل گئے۔ وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ہے اللہ کے ولی۔ ارے مخدومی کی جھبچا مسواک کر رہے تھے، مسواک کر رہے تھے، آپ نے مسواک ڈال دیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانے گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دیدار یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دیدار کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ولیوں کو بہت اختیار دیا ہے، بہت پاور دیا ہے، بہت ان کو اختیار دیا ہے، عقل ہماری سمجھ نہیں سکتی کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو کیسا کیسا اختیار دیا ہے، کیسا پاور دیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، بیان کرنا، سماعت کرنا قبول کر لے اور اسی کو ذریعہ نجات بنا دے۔ کھڑے ہو، سلام۔